اور پہلا حصہ ہمارا ہے بنیادی عقائد سے متعلق، یعنی جو آپ اپنی کتاب کے میں جو پڑھیں گی، سب سے پہلا حصہ وہ کون سا پڑھیں گے؟ بنیادی عقائد کا۔ تو اب وہاں پر ہم جب بنیادی عقائد پڑھیں تو پہلے ہم بنیادی عقائد کے لیے عقیدے کا مفہوم، اس کی تعریف اور کون کون سے بنیادی عقائد ہیں اس کو تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں اور ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہر عقیدے کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے طالبات؟ کیونکہ یہ لیول ایسا ہے کہ اس میں تفصیل پڑھنی ہے ہمیں، اور اس تفصیل کے ساتھ ہی ہم عقائد کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عقیدے کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ عقیدہ لفظ عقدن سے ماخوذ ہے، اور جس کے معنی ہے گرہ لگانے کے اور کسی چیز کو مضبوط کرنے کے، پختہ عہد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے یہ۔ اور یہ جو عقیدہ ہے یہ لفظ مفرد لفظ ہے، اور اس کی جمع عقائد آتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھا نا بنیادی عقائد، تو یہاں پر یہ جو عقائد کا لفظ ہے یہ جمع ہے۔ تو عقائد کتنے ہیں یہ بھی ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کی شرعی تعریف، یعنی اصطلاح شرع میں عقائد یا عقیدہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں عقائد ان حقائق کا نام ہے جو مذہب کے نام پر دل میں راسخ ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا طالبات؟ مذہب کے نام پر دل میں جو راسخ ہو جاتے ہیں ان کو عقائد کہا جاتا ہے۔ یا پھر اس کی تعریف یہ بھی کی جاتی ہے دوسرے الفاظ میں، ان پختہ اور اٹل کیفیات کا نام ہے جن کا مرکز دل ہے، اور انہی کیفیات کا اظہار زبان سے کیا جائے تو عقیدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دل کے اندر جو کیفیات یا جو حقائق راسخ ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اسلام کے تمام احکامات پر کیا ہیں؟ عمل پیرا ہونا ہمارے لیے لازمی ہے۔ جس میں سے عقائد کی بات آئے تو عقیدے کا تعلق چونکہ دل سے ہوتا ہے، اور دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا یہ بھی لازمی ہے۔ اور ظاہر بات ہے یہ جو عقیدہ ہے یہ دین اسلام میں داخل ہونے کا ایک اعلان بھی ہے اور مسلمان ہونے کی نشانی بھی ہے۔ جب تک یہ عقیدہ کسی انسان میں پایا نہیں جائے گا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اصل دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اصل دین کون سا ہے؟ الاسلام۔ تو اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور مذہب یا دین اختیار کرے گا تو عند اللہ وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب لہٰذا چونکہ اصل دین اسلام ہی ہے تو اسلام کے جو عقائد ہیں وہ کیا کیا ہیں، کن پر یقین کرنا اور ان کا اقرار کرنا زبان سے لازمی ہے، اس کو آج ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو آج ہم یہاں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عقائد اسلام ہمارے ہیں۔ پہلا عقیدہ ہوگا، یہاں پر میں نے یہاں درج کیا، آپ یہ دیکھ سکتی ہیں۔ عقائد اسلام میں سے ایمان باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ آپ پڑھتے بھی آ رہی ہیں، آپ نے جماعت ششم میں بھی پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے دیگر جماعتوں میں بھی عقائد اسلام، عقیدہ اسلام یعنی اللہ پر ایمان لانا پڑھا ہے۔ لیکن آج جب آپ ایمان باللہ پڑھیں گی تو اس کا انداز اور اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوگا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اس لیول پر ہم ایمان باللہ کس طرح پڑھیں گے، کس نوعیت کا، اور اس کے جوابات یا اس کی ترتیب کیا ہوگی، ٹھیک ہے؟ دوسرا عقیدہ ہے ایمان بالملائکہ، یعنی فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نوری مخلوق ہیں، یہ برحق ہیں، اس پر ایمان رکھنا۔ ایمان بالرسل، تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان بالرسل، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء کرام برحق تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئے تھے، ان پر ایمان لانا ہمارا ایک اسلام بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ ہے۔ ایمان بالکتب، اللہ کی کتابوں، جس طرح سے رسولوں پر ایمان لانا ہے، ان رسولوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب، اپنی صحائف، اپنے احکامات وغیرہ نازل کیے، تو ان پر ایمان لانا بھی لازمی ہے ایک مسلمان کے لیے۔ ایمان بالآخرہ، آخرت کے جتنے بھی مراحل ہیں، قیامت کے بعد قیامت، حشر نشر ہے، یوم حساب ہے، جنت دوزخ ہے، یہ تمام چیزوں پر ایمان لانا کہ یہ سب برحق ہیں، ان پر ایمان لانا یہ بھی عقائد اسلام میں سے ہے۔ ایمان بالقدر، ایمان بالقدر کا مطلب یعنی خیر و شر کا جتنا بھی معاملہ ہے
تقدیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے زندگی ہے، موت ہے، صحت ہے، بیماری ہے اور رزق ہے، یہ تمام چیزیں اور بھی دیگر چیزیں، یہ سب کی سب کیا کس میں آ جاتی ہیں؟ ایمان بالقدر میں آ جاتی ہیں۔ اس پر ایمان رکھنا بھی عقائد اسلام میں سے ہے۔ ایمان بعث بعد الموت، کس پر ایمان لانا؟ کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ جو ہماری موت ہے، یہ دنیاوی موت ہونے کے بعد ہم آخرت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور قیامت میں ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، قیامت کے بعد جو حساب کتاب کا جو میدان حشر ہوگا، اس میں اس پر ایمان لانا بھی لازمی ہے۔ تو طالبات، آج آپ نے یہ عقائد اسلام دیکھے کہ کتنے عقائد اسلام ہیں، ان سب پر ایمان لانا، اس میں سے کسی بھی ایک جز پر ایمان نہیں لایا یا ایمان کی کمزوری رہی تو کامل مسلمان نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں عقائد اسلام میں سے سب سے پہلے عقیدے یعنی ایمان باللہ پر۔ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا کا مطلب ہے یہ، اس کو عرف میں ہم کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ٹھیک کر دوں تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے۔ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ واحد ہستی ہیں۔ اب جو ترتیب ہے کہ ایمان باللہ میں کن کن چیزوں کا اقرار کرنا، ان کا یقین کرنا لازمی ہے، ان میں سے یہاں پر طالبات آپ دیکھ سکتی ہیں، سب سے پہلی چیز ہے وجود باری تعالیٰ۔ وجود باری تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرنا، کہ اللہ کا وجود موجود ہے، کوئی ہستی ایسی ہے، جو کوئی ذات ایسی ہے جو اس کائنات کو بنانے والی ہے اور اس کی نظام کو چلانے والی ہے، اور وہی ذات ہے جو عبادت کی اور بندگی کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا اقرار کرنا کہ کوئی اور، اس کو بھی ہم جب ہیڈنگ کے ساتھ یہاں پر دلائل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے تو اس کو میں پھر آپ کو اس کو وضاحت سے بیان کروں گی۔ دوسرا ہے توحید بالذات، یعنی اللہ وحدہ کو کہ ذاتی طور پر اللہ وحدہ کا اقرار کرنا کہ واحد ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہیں، اکیلے ہیں، اس بات کا اقرار کرنا۔ توحید بالصفات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ، جس طرح اپنی ذات کے ساتھ تنہا واحد یکتا ہیں، اسی طرح اپنی صفات کے ساتھ بھی واحد ہیں، کہ اللہ جیسی صفات کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہے، یعنی اب ہم ایمان باللہ پر جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ اس کے تینوں اجزاء پر بات کرنا ہمارے لیے، یا اس کے بارے میں تحریر کرنا ہمارے لیے لازمی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں وجود باری تعالیٰ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وجود باری تعالیٰ۔ دیکھیں، انسانوں کی بہت سارے ایسے گروہ بھی ہیں جو وجود باری تعالیٰ یعنی کسی بھی ہستی کا انکار کرتے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اور کوئی اور سائنسی تحقیق ہے جو بھی، تو وہ اس پر یہ کہتے ہیں کہ کائنات